نحمده ونصلي نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ مولانا العظیم۔ برکت واسطے درود پاک پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ قلتی لتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ۔ زینت محفل عالی مرتبت معزز علماء کرام، ثناخانہ نشیری لسان، حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت دا احسان عظیم ہے کہ جس خالق و مالک نے مینوں اور آپ نو اج دی باوقار محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے اندر حاضری دی توفیق عطا فرمائی۔ میرے انتہائی مہربان عاشق مدینہ جناب ملک ممتاز صاحب نے بزم رضا دے اراکین دا یہ محبت بھریا پیغام میرے تک پہنچایا کہ ایک ایسی محفل منعقد کرنا چاہتے ہاں کہ جس دے اندر حضور دے غلاماں تک حضور دی محبت و شریعت دا پیغام پہنچایا جائے، اور خواہش ہے کہ تو حاضر ہو۔ میں نے اپنے واسطے خوش قسمتی سمجھدیاں ہویاں وعدہ کیتا، اللہ دا شکر ہے کہ جس نے وعدہ مطابق حاضری دی توفیق عطا فرمائی۔ آپ دا علاقہ علم دے حوالے نال بڑا زرخیز علاقہ ہے ماشاءاللہ۔ اس علاقے وچ اللہ نے اپنے محبوب دا دین حضور دے غلاماں نو سمجھان واسطے بڑے بڑے ہیرے پیدا فرمائے نے۔ اللہ تعالیٰ علماء دے علم و عمل دے اندر لافانی برکتاں عطا فرمائے، اور ثانی استاذ کل حضرت علامہ مولانا عطا محمد متین زیدہ مجدہ اللہ آپ نو حیاتی خضر عطا فرمائے، اور جتنے بھی علماء جنہاں بھی تھے دین واسطے کوشاں نے، اللہ تعالیٰ سب نو دیر تک حضور دے دین دی خدمت دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت صاحبزادہ والا شان برادر مکرم رونق آستانہ علیہ بندیال شریف حضرت صاحبزادہ محبوب الحق صاحب نے بڑا حسین پیغام آپ حضرات تک پہنچایا۔ اللہ آستانے دیاں رونقاں نو آبادی عطا فرمائے۔ میں نے قرآن کریم فرقان حمید دے جو الفاظ تلاوت کیتے نے انہاں دے تحت چند ایک باتاں عرض کراں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان تے کلمات الحق نو جاری فرمائے۔ آپ حضرات بڑی توجہ دے نال تساں نے میری گفتگو سننی ہے۔ میں خطبہ کو لو ہٹ کے اپنا مزاج رکھدا ہوں۔ میری کوئی ڈیمانڈ نہیں کہ تساں نے ہاتھ نکالنا ہے، میری کوئی ڈیمانڈ نہیں کہ تساں نے سبحان اللہ کہنی ہے، کیونکہ بولن واسطے میں آیا ہیں، تسی سمجھن واسطے آئے ہو، اور جدوں دونوں طرف لوگ بولن لگ پین تو پھر سمجھن والا کوئی نہیں ہوندا۔ محفلاں تے بڑیاں ہوندیاں نے، ہر سال محفلاں ہوندیاں نے، لیکن یہ نہیں دیکھیا جائے گا کہ محفل وچ نعرے کتنے لگے نے۔ شریعت دیکھ دیئے محفل وچوں نہ توبہ کر کے کتنے اٹھے نے، محفل وچوں نہ میرے مصطفیٰ دی محبت دا پیغام لے کے کتنے اٹھے نے۔ ایک بزرگ فرماندے نے میں حضرت غوث اعظم دی محفل وچ جاندا ساں تے دھاگا نال لے کے جاندا ساں۔ دھاگا لے جان دا مقصد کی ہوندا سی؟ غوث اعظم دی محفل وچ لوگ توبہ اتنی کردے سن میرے کولو گنے نہیں سن جاندے۔ ایک بندہ توبہ کردا سی، میں دھاگے نو گڑ مار لیندا ساں، گھر جا کے گن لواں گا، کہندے نے لمبا بھی دھاگا لیا کے ویکھیا دھاگا مک جاندا سی پر توبہ کرن والیاں دی لین اگے لگی ہوندی سی۔ تے ایک دور ایسا سی کہ لوگ گندے سن توبہ کتنیاں کیتی ہے۔ اج دور ایسا آ گیا کہ نعت خان خود بھی، خطیب خود بھی تے بیٹھن والے بھی نالے داد دے اور دے رہے
ہوندے نے, نالے کانی اکھ نال ویکھ رہے ہوندے نے نوٹ کتنے ہو گئے نے. تو انہاں چیزاں تو باہر نکلو. محفل دا مقصد اے ہے کہ جیڑا آیا ہے نا او دے دل وچ میرے محمد دی محبت دا چراغ اتنا بال دیو نا وہ پھر کدی ویل چیئر تے بھی بیٹھا ہوئے تے میرے مصطفیٰ دے پیار دیاں خیراتاں تقسیم کردہ ہوئے, وہ آقا دا غلام بن جائے. تو حضرات گرامی کیونکہ محفل جدوں منائی جاندی ہے تین چیزاں بڑیاں اہم نے. ایک محفل منان والا, دوسرے نے محفل وچ آن والے جنہاں نو سامعین کیا جاندا ہے, اور سب تو اہم چیز ہے محفل وچ بیان کرن والا. اسلام نے نا بڑا پیارا پیغام دیتا ہے. حضور فرماندے نے انما الاعمال بالنیات, تواڈے عمل نے جڑا پھل دینا ہے او دا بیج ہے نیت. جے نیت چنگی ہوئی تے پھل چنگا ہوئے گا. منان والے نے کس نیت نال محفل منائی؟ اتھے تے لوگ بابے دا چیلم بھی تاں کر دینے با برادری کی آنکھے گی نے چیلم نہیں کیتا, لوگ کی کہن گئی نے کل نہیں کیتا. اگر بابے واسطے کوئی کل تے چیلم کردانا تو پھر ایک بات واضح نظر آندی, مدرسے دے طالب علماں دے پڑھے قرآن گھٹ ہوندے, پتر دے اپنے پڑھے زیادہ ہونے چاہیے سن. اور اتھے پتر ایک بھی نہیں پڑھدا تے مدرسیوں لے دیندا پیسے نال اسی خرید تے لیندے ہاں, پر نیت کون خریدے گا؟ انہاں کس نیت نال پڑھیا تے تو کس نیت نال پڑھنا سی؟ پھل تے نیت نے دینا سی نا. اسی لوگاں واسطے کردے ہاں, کوئی کم رب واسطے بھی کرو. محفل اگر اس نیت نال منائی گئی کہ لوگ کہن گے جی نا محفل نہیں کیتی, یا محفل تے لائٹنگ اس نیت نال کیتی کہ پورا علاقہ گلاں کرے نا کمال کر دیتا ہے, اور پھر محفل وچوں نا تینوں داد تے مل جائے گی, پر تہجد واسطے تینوں بندے نہیں نظر آن گے. تو محفل ایسی منا جدے چ نیت اے نہ ہوئے کہ لوگ داد دین, نیت اے ہوئے کہ میرے محمد دے غلاماں دی اصلاح ہو جائے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور دے غلاماں تک شریعت دا پیغام پہنچے, اور جدوں پیغام پہنچان دی نیت نال محفل منائی جاندی ہے نا. حضرت منصور بن عمار رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے دور دا بہت بڑا ولی تے بہت بڑا خطیب اور بہت بڑا عالم دین. ایک دور ایسا سی کہ جدوں ایک بندہ ہوندا سی او نعت خوان بھی ہوندا سی, او پیر بھی مولوی بھی ہوندا سی. یہ انگریز نے چال چلی کہ مولوی الگ کر دیو, نعت خوان الگ کر دیو تے پیر الگ کر دیو. جدوں مولوی کڈو گے نا پیر بھی جائل رہ جائے گا تے نعت خوان بھی جائل رہ جائے گا. تے نعت خوان نو ایک رات وچ اتنا دے دیو کہ پورا سال مولوی دی اتنی تنخواہ نہ بنتی ہوئے, تے پھر مولوی آکھے گا بخاری بند کرو تے سیف الملوک پڑھو. لوگ شیراں تے پیسے دیندے نے. جدوں مولوی الگ ہو جائے گا نا تے پھر اسی پیر جائل ہوئے گا انہوں بھی خریداں گے, نعت خوان جائل ہوئے گا انہوں بھی خریداں گے. لیکن انہوں نے اے نہیں سی پتا مولوی 14,000 تنخواہ لے کے ویل چیئر تے بھی بہ گیا, او دی جتی دا مولوی نہیں لگے گا. جتے پیر بک جان گے مولوی محمد دی عزت تے پیرا دے جائے گا. اور یاد رکھو جس آستانے تے بھی پیر کولو علم جدا ہو گیا ہے نا اتھے عقیدیاں دے پھڈے پہ گئے نے. جس آستانے تے بھی پیر کولو علم جدا ہو گیا ہے اتھے عقیدیاں دے پھڈے پہ گئے نے. جس آستانے تے علم پیر نال بیٹھا ہے نا اتھے عقیدہ آج بھی مضبوط ہے. میری گل نہیں مندے تے بندیال جا کے ویکھ لو نا, عبدالحق بڈھا ہو گیا مگر عقیدے تے آج بھی پیرا پیا دیندا ہے. جس آستانے تے علم پیر کول موجود ہوندا ہے ذرا ویکھو میرے علی شاہ کولو. آج میرے بھائیو لوگ تے حکومتاں پہ راضی کردے نے نا, میرے علی شاہ نے آکھیا سی کہ میں حکومت راضی کراں تے پھر پیری کدھر جائے گی. پیری دا نام ہے محمد دی عزت تے پیرا دینا. اگر یہ منظر دیکھنا ہے تے بریلی دی احمد رضا کولو دیکھ لو, اور جتھے نعت بھی نظر آئے گی, جتھے علم بھی نظر آئے گا, جتھے پیری بھی نظر آئے گی. تو حضرات گرامی اگر منان والیاں دی نیت ہوئے اصلاح ہوئے تو فائدہ کی ہوندہ ہے. منصور بن عمار دا جدوں وصال ہو گیا آپ دے بیٹے کہندے نے میں نے خواب بھی دیکھے ابا جی تخت تے بیٹھے نے تے بڑا سونا لباس پایا تے میں کہ ابا جی سناؤ قبر وچ گئے تے کی بنی؟ فرماندے نے پتر جدوں میں کریم دی بارگاہ وچ گیا تے معافی مل گئی. تو میں کہیا معافی کس وجہ تو ملی؟ کوئی مینوں بھی تے دسو نا اسی بھی وہ کام کریے. تو فرماندے نے بیٹا میرے رب نے مینوں فرمایا کہ منصور تو ہر ہفتے محفل مناندا سی نا,
ہر ہفتے میرے محبوب دے غلاماں نو بلا کے قرآن و حدیث سمجھاتا سی. ایک دن تو محفل منا کے بیٹھا سی تے محفل وچ ایک اے جیا بندہ آ گیا سی جنہیں سجدہ مینوں کدی نہیں سی کیتا, جنہیں نماز کدی نہیں سی پڑھی, اور اس دن تیری گفتگو اے سی رب راضی کتنی جلدی ہو جاندا ہے, رب کرم نوازیاں کتنی جلدی کردا ہے, رب اپنے مجرماں نو معاف کتنی جلدی کردا ہے. گلاں تیریاں انہوں پسند آئیاں جنہیں کدی سجدہ نہیں سی کیتا, تیری سن کے سجدہ کرن لگ پیا. جنہیں کدی میرا ذکر نہیں سی کیتا, تیریاں گلاں سن کے ذکر انہیں شروع کر دیتا ہے, سجدے انہیں کیتے نے, معافی اساں تینوں عطا کر دیتی ہے. تو جدوں تیری منائی ہوئی محفل وچوں کوئی نمازی بن گیا, منان والیاں دا بیڑا اللہ پار فرما دے گا. تو محفل منان والیاں دا عقیدہ اور نیت یہ ہونی چاہیے کہ حضور دی امت دی اصلاح ہوگی. اور اتھے بڑی معذرت دے نال مینوں تے اج کسے نے نہیں آکھیا, لیکن اکثر محفلاں تے خطیب ہوندے نے تے انتظامیہ گوڈا پھد کے پہلے کہندی ہے بندیاں دا خیال کریو. یہ بندے سر سن دے نے, یہ بندے نے شعر سن دے نے بندیاں دا. میں بڑی موٹی جی گل دس دیاں سمجھان واسطے کہ محفل بندیاں دے خیال واسطے نہیں منائی جاندی, بندیاں نو سمجھان واسطے منائی جاندی ہے, تاکہ بندیاں نو کوئی سمجھ آوے. تے جے مولوی بھی آ کے سر لانی ہے تے پھر کوئی گویا بلا لینا سر. میں لا سکتا ہے سر اور موقع تے لاواں گا بھی, مینوں ناز ہے, میں اس خطیب دا بیٹا ہے جنہیں گونگیاں دے منہ زبانہ رکھیاں نے. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن دفعہ تن یوں فضا بدلی زمانے کی کہ جرت جاہلوں کو ہو گئی ممبر پہ آنے کی. منان والیاں دی نیت ہوے اصلاح والی, تے جیڑا آ رہے ہے وہ کس نیت نہ لاوے با لنگر کھان جانا, وہ کسی نیت نہ لاوے باسا سورا سننی آنے. وہ جدوں کرو اج تے آ گئے ہو نا, تانوں ایک طریقہ دسن لگا ہے, وہ بڑیاں کرم نوازیاں ہون گیاں. کرو چلن تو پہلے نیت کر لو حضور دا دین سکھن چلے ہیں, طالب علم دی نیت نال چلے ہیں. تے جدوں تسی طالب علم بن کے اتھے تے لوگ آندے نے تے کیمرے لے کے آندے نے تے مولوی دی تقریر ریکارڈ کردے نے, گھر جا کے ادھی اگوں کٹی ادھی پچھوں کٹی فیس بک تے چاڑ دیتی جی گستاخی ہو گئی. اتھے تے عجیب عجیب طریقے نال آندے نے لوگ, اتھے نقاد بن کے آندے نے, اور سانو فیس بک تے مفتیاں نے تباہ کر دیتا ہے, جنہاں کول علم کو نہیں تے مفتی بنے پھر دے نے. تو دین سکھن آؤ, دین تے تنقید کرن نہ آؤ. جدوں دین سکھن آؤ گے نا تو نیت ہوے گی حضور دے دین نو سکھن چلے ہیں. علماء بیٹھے نے بڑی ذمہ داری نال عرض کر رہے ہیں, طالب علم دی نیت نال کرو نکلو گے تو کرم شروع ہو جان گے. پہلا کرم تے اے ہوے گا تیرے راہ وچ فرشتے پر بچھان گے. دوجا کرم اے ہوے گا کہ تیرے قدم گنے جان گے. تو محفل وچ بیٹھ کے سبحان اللہ کہنا ہے نا تے ایک درخت تیرے نام دا لگدا ہے. جے دین سیکھن آئے گا تے جنت وچ ہر قدم تے ایک مکان تیرے نام دا اللہ بناوے گا. اور جب تک تو دین سکھدا رہے گا نا, فرشتے کیا ہوا چڑدے پنچھی تے پانی وچ تیردیاں مچھلیاں بھی تیرے واسطے دعا کردیاں رہن گیاں. اور تیسری چیز بڑی اہم چیز جو بیان کرن آیا ہے وہ کس نیت نہ لایا. تساں فون کیتا, بڑی منت کیتی, سفارش کروائی, حضرت جی اساں پروگرام کرانا ہے, حضور دی امت دی اصلاح کرنا چاہتے ہیں, حضور دا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں, بندے تانوں سننا چاہتے ہیں. تے خطیب نے اگوں آکھیا میرا لفافہ کتنا ہوے گا, نیت تے اوتھے ہی وڑ گئی. خدایا خود حفاظت کر تینڈا فرمان وکدا پہ ہے, کتھائیں ہے دین دا سودا کتھائیں ایمان وکدا پہ ہے, کتھائیں ملاں دی ہٹی تے کتھائیں پیران دے شوکے سے مینڈا ایمان بدلیا نہیں مگر قرآن وکدا پہ ہے. جس معاشرہ دے اندر خلوص ختم ہو جاوے, حضور دی حدیث بھی پیسے نال سنانی ہے تے قرآن بھی پیسے نال سنانا ہے تے پڑھانا بھی پیسے نالے, اتھے پھر امت وچوں جانباز کس طرح پیدا ہوں گے. حضرت جنید بغدادی کو کسی نے پوچھے آؤ جنید اخلاص کتھوں سکھیے, فرماندے نے نائی کو سکھیے. ایک ولی کہندا میں نائی کو اخلاص سکھیے. اور لوگاں آکھیا جنید باقی گلاں چھڈ, اے دس نائی نے تینوں اخلاص کیویں سکھایا ہے. فرماندے نے مدرسے پڑھدا ساں, گھروں بڑا دور ساں, حجامت ود گئی, بال بڑھ گئے, استاد آکھیا بال کٹا کے آ.
پیسے نہیں سن استاداں تے دس نہیں سکدا، میں ٹالدا رہا۔ ایک دن استاداں آکھیا کلاس تاں بہن دینا ہے جے وال کٹا کے آئے گا۔ کہندے نے گھر بھی بہت دور سی تے پیسے بھی نہیں سن۔ میں نا کلاسوں نکل گیا تے نائی دی دکان تے کھلو گیا تے نائی دے کول گراں دا سب تو ترکڑا بندہ جڑا پیسے والا سی، مثال دے طور تے چودھری سی، تے چودھری دی حجامت پیا کردا سی تے چودھری دے نا او بال پیا کٹدا سی تے میں دروازے وچ کھلو گیا بس گل کنج کراں، پیسے تے ہن کوئی نہ۔ تے نائی نے میرے ول ویکھ کے کہیا پتر تو کی کہنا ہے؟ کہندے نے انہیں جدوں پوچھیا تے میں آکھیا چاچا دین دا طالب علم ہاں، پیسے کوئی نہیں، استاداں کلاس چ اٹھا دیتا ہے، ہن بیٹھاں گا تاں جے وال کٹاواں گا، پیسے کوئی نہیں، رب واسطے میرے وال کٹ دیویں گا؟ کہندے نے میں لفظ کہنا تے نائی رو پیا تے چودھری نو کہندا چودھری جی تہاڈی جڑی حجامت رہ گئی ہے پھر کٹاں گا، تسی ذرا سائڈ تے ہٹ جاؤ نا، ذرا مینوں رب واسطے کٹ لین دیو۔ کہندے نے انہیں چودھری نو اٹھا دیتا، چودھری کے پاسے چلا گیا، انہیں مینوں پکڑیا، مینوں کرسی تے بٹھایا تے میرا متھا چوم کے کہندا پتر انتظار کر، میں ذرا وضو نہ کرے آواں، رب واسطے کٹنے نے نا، ذرا پاک ہو کے میں کراں۔ کہندے نہیں وہ وضو کرن چلا گیا، وضو کر کے آیا تے پھر انہیں جدوں کینچی تے کنگھی پکڑی تے نال محمد تے درود بھی پڑھ رہا ہے تے میرا متھا چومیا تے میرے وال کٹدا بھی رہا ہے تے کدی کلمہ پڑھدا ہے کدی درود پڑھدا ہے تے جدوں وال کٹ بیٹھا نا تے میرے وال ویکھ کے کہندا پترا بڑے پیسے کمائے نے وال کٹ کٹ کے، پر مزہ آ جایا جدوں رب واسطے پیا کردا۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ حضرات گرامی توجہ فرماؤ، زندگی چ کدی کوئی کام رب واسطے بھی کیتا ہے؟ کوئی کام دسو یار وہ جڑا رب واسطے کیتا ہوگا۔ ایک بابا کہندا تیرے کول کوئی کام یہ جہا بھی ہونا چاہیے جہدے بارے چ یا تو جاندا ہوویں یا رب جاندا ہووے۔ اسی تے غریب نو نا نواں سوٹ بھی دئیے تے او بھی فوٹو لے کے دیندے ہیں۔ اسی تے مدرسے دے طالب علم نو کپڑا دینا ہووے نا تے او بھی کہنے ہاں اسی نا جلسے والے دن دینا ہے تاکہ پورا علاقہ ویکھے، اسی غریب نو نا پیسے پہ دینے ہاں۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ گھر دے حالات بڑے خراب ہو گئے، بیوی نے آکھیا پڑھانا چھڈو تے کوئی کام کرو، چولہا نہیں پیا جلدا۔ علامہ اسماعیل حقی بیان کر دینے لکھ دینے کہ جدوں سفیان ثوری نے سوچیا نا کہ میں چھڑ دیاں کام تو یحییٰ برمکی امیر بندہ سی، پتہ چلیا انہیں نا بند کمرے چ ملاقات کی تھی، حجرے چ آ گیا تے کہندا ہے حضور اسی تے دنیا دار ہاں، تسی تے حدیث جاندے ہو، کیوں چھڈن لگے ہو؟ تسی حدیث کیوں چھڈن لگے ہو؟ فرمایا گھر دا نظام نہیں پیا چلدا، کیونکہ لوگ قوالاں تے دیندے نے پر حضور دے دین دے عالماں نوں نہیں دیندے۔ اتھی اسی نا ڈسکو ڈانس نہ ہوتے نوٹاں دیاں ویلاں کر سکتے ہیں، قرآن حدیث پڑھن والا عالم حدیث پڑھے تے لوگاں نوں کچھ نہیں ہوندا، تے جے انہیں میاں محمد دا شعر پڑھیا تے جیباں وچ کھرک بھی شروع ہو جاندی ہے تے نوٹاں دیاں بارشاں بھی شروع ہو جاندیاں نے۔ تو ساری زندگی میاں محمد دے نام تے دتا، ایک واری حضرت محمد دی حدیث تے دے کے تے ویکھی، پھر دیکھی رب تیرے تے کتنا کرم کردا۔ لیکن سانو حدیث نال پیار ہی نہیں، قرآن نال پیار ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا نظام نہیں چلتا۔ یحییٰ برمکی نے آکھیا حضور کسے نو دسیو نہیں، تہاڈا خرچہ کتنا مہینے دا؟ فرمایا 800 درہم۔ کہندا 1000 درہم ہر مہینے میں دیاں گا پر کسے نو دسنا نہیں۔ تسی حدیث پڑھانی، تساں قرآن پڑھانا ہے۔ انہیں وعدہ کر لیا، پھر ہر مہینے نا 1000 درہم دیندا سی۔ اور علامہ حقی لکھ دینے پھر نا سفیان ثوری نا ہر نماز تو بعد ہاتھ چک کے کہندے سن ربا او یحییٰ برمکی نے میری دنیا دا ذمہ چک لیا، تو دی آخرت دا ذمہ نہیں چک لیندا؟ کوئی کام رب واسطے کرو، اور جدوں رب واسطے کرانگے نا۔ کراچی دے اندر ایک آدمی ہے، میں اکثر جگہ تے یہ بات بیان کردا، وہ اپنی تن ورتی لکھدا ہے، وہ بڑا نیک بنے ہیں۔ کسی آکھیا تو اچانک نیک کیویں ہو گیا؟ انہیں آکھیا میں ایک منظر ہی ایسا ویکھیا۔ کی ویکھیا؟ ذرا توجہ نال سننا۔
کہندا میں بڑا امیر آدمی, بڑی دولت, میرا دوست ادا والد بیمار ہو گیا, انہوں نا ڈاکٹراں نے آکسیجن تے لائی مگر کوئی صحت دے آثار نہ ہوئے تے ڈاکٹراں لا علاج قرار دے دیتا. انہاں کہا بھائی ہن بچدا نہیں, تے جدوں پیسہ ہوے نا تے پھر بندہ بیماری وچ بھی لوگاں نوں دسدا ہے ساڈے کول پیسہ کتنا ہے. انہیں آکھیا نہیں بچدا تے گھر لے, انہیں آکسیجن بھی گھر آ جاندی ہے, روز ڈاکٹر آئے گا اسی پیسے دیاں گے, کوئی غریب بندے اسی نا خوشی دے موقع تے بھی پیسے دی نمائش کردے ہاں تے غمی دے موقع تے بھی پیسے دی نمائش کردے ہیں. امیر بندیاں دے جدوں کل دی دعا ہوندی ہے نا تے پھر جناب اگے تے صرف فروٹ ہوندے سن, ہن فروٹاں اوتے جناب شاپر دے پیسے بھی اساں خرچنے نے. عجیب عجیب مزاج بن گیا, لوگاں نوں دسنا کہ اسی پیسے والے ہیں. کہندا وہ گھر لے آیا, مینوں پتہ چلیا, میں بڑی مشکل نال کاروبار وچوں وقت نکال کے نا کوئی 1.5 ہفتے بعد میں پوچھن چلا گیا کہ ڈاکٹراں لا علاج کیا, پتہ نہیں کدوں دی روح نکل دی ہے. دوست تے میں پوچھیا ہوں, کہندا جدوں میں اوتھے پہنچیا نا تے میرا دوست گھر کو نہیں سی, مگر میں عجیب منظر ویکھیا, جس بابے دے بارے دسیا سی نا وہ آکسیجن تے وے, او تے پیپ پکڑ کے تے بوٹیاں نوں پانی پیا دیندا سی. کہندا میں بابا جی نوں ویکھ کے آکھیا بابا جی چنگا مذاق کیتا تواڈے بیٹے نے میرے نال, میں اتنے دوروں اپنے کم چھڑ کے آیا. او تے کہندا سی کہ تسی لا علاج ہو گئے ہو. تے بابے ہوراں نے ہس کے آکھیا پتر میرے بچے نے تے کفن بھی منگا لیا سی. میں کہیا تو پھر ٹھیک کیویں ہو گئے؟ کہن لگا میرے ہاتھ نسخہ بڑا سونا لگ گیا, اور ایسا نسخہ لگا رب مرضیں دور کر دیتی ہیں. میں کہا بابا جی مینوں بھی دسو. بابے ہوری کہن لگے بہ جا پتر. نوکر نو کہا چاہ لے کے آ, تے بابے ہوری مینوں دسن لگے گھر آ گیا, آکسیجن لگی سی. تے جدوں دولت آ جائے نا پھر ایک کام اور بھی ہو جاندا ہے, ماں پیو دے گندے کپڑے بھی نہیں دھون ہوندے. ماں پیو دے کپڑے گندے ہو جان نا پھر بندہ کہندا نوکر رکھ لو, پیسے جی ہیں او دھون گے, او تیری ہونی تے وارثی کمائی دی تو ہونی تے جنت دے سودے کرنے سن. جدوں جنت دے سودے دی واری آئی تو غیراں نوں بلا لیا, او تو آپ دھوندا پیسے ہون دے باوجود رب تینوں نا جنت دیاں نعمتاں عطا کر دیندا. کہندا 8-10 سال دی عمر دا بچہ انہاں رکھ لیا, مینوں مٹھیاں بھی بھرے, میرے کپڑے بھی دھوے. ایک دن نا میرا بیٹا باہر سی کدھرے گیا ہویا, وہ بچہ میرے کول بیٹھا سی, طبیعت کچھ میری سنبھلی. میں پتر کولوں پوچھیا تیرا ابا کی کردا ہے؟ انہیں رو کے آکھیا جی ابا ہوندا تے پھر میں تواڈے کپڑے تے نہ دھوندا. شہزادہ صرف امیراں دی کوٹھیاں وچ نہیں ہوندا, جھگی وچ پلن والا بھی ماں پیو شہزادہ ہی بنا کے رکھ دے نے. اور جدے تن تے کپڑا بھی نہ ہوئے نا ماں انہوں شہزادہ ہی سمجھ دی ہے. تو باپ زندہ ہوندا تے میں کم نہ کردا. میں کیا تیری ماں کی کردی؟ انہیں آکھیا بیمار ہے, فالج دی مریض ہے. میں کیا تو پڑھدا کیوں نہیں؟ اس آکھیا سکول دی تے فیس کو نہیں سی, میرے ابے مینوں مدرسے پایا سی. میرا ابا کہندا سی پتر نا امیر تے انگلش پڑھ لیندے نے پر غریباں تے اللہ دا بڑا کرم ہے, غریباں نوں محمد دا قرآن رب پڑھوا دیندا ہے. تو باپ نے مینوں حفظ واسطے پایا. میں ادھا پارا یاد کیتا, باپ مر گیا, گھر چلانا سی, میں ہوٹل تے برتن دھون لگ پیا. تواڈے بچیاں نوں پتہ چلیا مینوں لے آئے, تنخواہ اچھی دیندے نے, میں تواڈے کپڑے دھونا ہے. کہندا مودی گل سن کے نا تے اودی معصومیت دیکھ کے میرے ذہن وچ خیال آیا. میں آکھیا پتر پڑھیں گا؟ انہیں آکھیا پڑھاں گا. میں آکھیا کی پڑھیں گا؟ انہیں آکھیا ابے دی خواہش سی میں حافظ بنا. کدی مینوں حافظ بنوا دینا تے تیرا شکریہ میں زندگی بھر ادا نہیں کر سکتا. میں منشی نو بلایا, میں آکھیا ایدے گھر جا, ایدی ماں کولو پوچھ مہینے دا خرچہ کتنا. وہ پوچھ آیا. میں آکھیا خرچہ بھی میں دیاں گا. انہوں داخل کرا مدرسے, نویں پگڑی لے دے, نواں قرآن لے دے, انہوں نویں کپڑے لے دے. ایک کل تو مدرسے جائے گا, پچھلے ٹائم آ کے میرے کپڑے بھی دھو دے گا. کہندا بچہ دوجے دن تیار ہو کے آیا, اج دا رنگ ہی وکھرا سی, سر تے انہیں پگڑی بدھی ہوئی ہے, انہیں قرآن ہاتھ وچ پکڑیا, چٹے کپڑے, اج تے کوئی فرشتہ پیا لگدا سی. بچہ میرے قریب آیا نا تے انہیں میرا متھا چم کے آکھیا مینوں محمد دے قرآن نال جوڑن والے آ, رب تیریاں مرضاں دور کر دے وے. کہندا بچہ پہلے دن مدرسے گیا, شامی میری آکسیجن بھی اتر گئی, میں سانس لین لگ پیا. میں منشی نو بلا کے آکھیا پھر کے نا 5-7 یتیم بچے اور ڈھونڈ کے لے آ. او 5-7 بچے اور
اور لے کے آیا، میں انہوں نے بھی مدرسے بھیج دیتا۔ شامی بچے جدوں میرے کول بہ کے سورہ یاسین پڑھتے نے مینوں مزہ ہی آ جاتا ہے، جدوں میرے کول بہ کے سورہ ملک پڑھتے نے مینوں سکون مل جاتا ہے۔ 5 دن بچے مدرسے گئے، 6ویں دن رب نے مینوں میرے قدموں تے کھڑا کر دیتا۔ میریاں مرضاں مک گئیاں، میریاں تکلیفاں مک گئیاں، ڈاکٹر سر پکڑ کے بہ گئے اور تو ٹھیک کیویں ہو گئے ہیں؟ میں کہیا جتھے تہاڈی سائنس مکدی ہے اوتھے رب دا کرم شروع ہوندا ہے۔ تیرا کرم جو شاید وقار ہو جائے، گدائے خاک نشیں تاجدار ہو جائے، کرشمے اس کی کریمی کے دیکھنے ہو اگر تو گنہگار ذرا شرمسار ہو جائے۔ خیر میں دور نکل آیا۔ قرآن کریم میں میرے رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے دے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ پورے دے پورے اسلام میں کی مطلب؟ تہاڈی رات بھی مسلمان ہوئے، تہاڈا دن بھی مسلمان ہوئے، تسی بازار پھرو تے تہاڈی نگاہ بھی مسلمان ہوئے، تسی 4 بندیاں چ بیٹھ کے گل کرو تے تہاڈی زبان بھی مسلمان ہوئے، تسی بازار جاؤ تے پھر تہاڈے پیر بھی مسلمان ہونے چاہیے نے، تسی کوئی چیز بنان لگو تے ہاتھ بھی مسلمان ہونے چاہیے نے، کسی غیر کول بیٹھو نا تے تہاڈیاں سوچاں بھی مسلمان ہونیاں چاہیے نے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے دے پورے اسلام بھی داخل ہو جاؤ۔ تو گھر بیٹھا اگر میرے نبی دا غلام ہے تے بازار چلدا بھی تے میرے نبی دا غلام ہی لگنا چاہیے نا۔ میرا ایک سوال ہے، جس طرح اسی مسجد وچ بیٹھے حضور دے عاشق لگدے ہیں، شادی حال وچ بیٹھ کے کیوں نہیں لگدے؟ اتھے لوگاں نا پہچان یہ رکھی ہے کسی دے دین نو ویکھن دی، با کل ہوتے انہاں نے بہت ختم کرائے، کل ہوتے انہاں نے جناب بڑے مولوی بلائے، وہ بڑے دیندار بندے نے کل بڑا بڑا کرایا ہے۔ کسی دا دین چیک کرنا ہوئے تے کل تے نہیں ویکھیا جائے گا، شادی تے ویکھیا جائے گا، او دے گھر دی شادی تے دیکھیا جائے گا کہ دیندار کتنا ہے۔ او دکھ دے موقع تے رب یاد آنے ہی آنا ہے نا، مزہ تاں ہے، پیسہ بھی ہوئے تے دھی دی شادی بھی ہوئے تے پتر دی بارات بھی لے کے جانی ہوئے، پھر پتہ چلدا ہے ہن کنجری مناندا ہے یا امنا دا لال راضی کردا ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ۔ اچھا جی، پورے دا پورا اسلام میں داخل ہون دا کی طریقہ ہے؟ یہ کوئی نہ کوئی طریقہ تے ہوئے گا نا۔ آؤ قرآن کو پوچھ دیں۔ قرآن نے بڑا سادہ جا طریقہ دسیا، فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ فرماندا ہے پورے دا پورا مسلمان ہون دا یہی طریقہ ہے، جو یار دے وے انہوں لے لوے ہو تے جس تو سونا منع کر دے وے اس تو رک جاوے ہو، پورے دے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ گے۔ سوال یہ ہے کہ جو حضور نے دتا ہے اساں لے آئے، اور جس تو حضور نے منع کیتا ہے کیا اسی رک گئے ہیں؟ حضرات گرامی ذرا گھر بیٹھ کے سوچے ہو، ایک قرآن دا پیغام ہے، میں کسے پیر تے کسے مولوی تے نعت خان دی بات نہیں کر رہا، میں کسی محدث دی بات نہیں کر رہا، حدیث والا جے نہیں آیا، قرآن بیان پیا کردا ہے۔ اللہ فرماندا ہے اگر میرے پیارے بننا چاہتے ہو، کامیاب ہونا چاہتے ہو، جو یار دے وے انہوں لے لوے ہو، جس تو منع کرے اس تو رک جاؤ، بس کامیاب ہو جاؤ گے۔ اپنے گھر نا کدی کدی بیٹھ کے ذرا دیکھے ہو، میرے گھروں جدوں بیٹی بازار شاپنگ کرن نکل دیئے، انڈیا دی اداکارہ دی کاپی کر کے نکل دیئے یا فاطمہ زہرا دی کاپی کر کے نکل دیئے، ذرا دیکھیو نا میرے گھروں بچی حضور دی مرضی دے مطابق نکل دیئے یا کسی اور دی مرضی دے مطابق چل دیئے۔ عارف کھڑی رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کو ایک بندہ آ گیا، کہنے لگا میاں جی سادہ بندہ ہے، میں نے کوئی وظیفہ دسو میں حضور دا عاشق بن جاؤں۔ تو میاں صاحب نے فرمایا وظیفیاں نال کوئی عاشق نہیں بنتا، بس ایک کام کر لیتی عاشق بن جائیں گا۔
حضور او کی اسے آیت دا ترجمہ انہوں نے اپنے رنگ وچ کیتا. میاں صاحب فرماندے نے جے تو عاشق بننا چاہویں تے مرضی لوڑ سجن دی، جے تو اپنی مرضی چاہویں انج نہیں گل بن دی. اگر عاشق بننا تے پھر مرضی حضور دی چلے گی، پھر جو حضور نے فرمایا مننا پڑے گا. حضرت جریر بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے بڑے پیارے صحابی ہیں، اور کچھ علماء نے اتھوں تک لکھیا ہے کہ امت محمد دے یوسف نے اتنا حضرت جریر بجلی یہ جدوں انہاں کلمہ پڑھیا نا حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے غلام بنن لگے تو امام الانبیاء نے فرمایا جریر ایک وعدہ کر پھر تینوں غلام بناواں گا. حضور او کی فرمایا وعدہ کر کدی کسے مسلمان دا نقصان نہیں ہون دے گا، مسلمان دی بھلائی چاہے گا تو انہوں نقصان نہیں ہون دے گا. یا رسول اللہ میں وعدہ کر لیا، غلامی چاہ گئے، اور جدوں غلامی چاہے نا تے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھیا تے من دی دنیا روشن ہو گئی. پھر مدینے دیاں گلیاں پھر کے کہندے نے کرم یاج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے. اچھا جی وقت گزریا، حضرت جریر بجلی امیر بیسانی کو واری نا انہوں نے گھوڑے دی لوڑ پہ گئی. انوار المتقین شرح ریاض الصالحین دے اندر یہ واقعہ موجود ہے. لوڑ پہ گئی گھوڑے دی، اپنے غلام نو کہندے نے تو بڑا سیانا بننا تے جا بازار منڈی چو گھوڑا خرید تے قیمت دے مالک نال طے کر کے لے آویں، پیسے میں دے دیاں گا. غلام چلا گیا، انہیں گھوڑا خریدیا. حضور دے صحابی سن، وہ گھوڑا بیچ رہے سن، قیمت چنگی طے کر کے نا 300 درہم قیمت طے ہو گئی. کتنی؟ 300 درہم قیمت طے ہو گئی. لے کے آئے گھوڑا، جریر بجلی نے گھوڑا ویکھیا، گھوڑا بڑا سونا ہے، بڑا اچھا نظر آ رہا ہے، قیمت تھوڑی کیوں ہے؟ گھوڑے تے بیٹھ کے دوڑایا، چیک کیتا، گھوڑا اچھا دوڑدا ہے، چنگا نسلی گھوڑا ہے. واپس آ کے نا اس گھوڑے دے مالک نو کہتے ہیں بس تیرا گھوڑا 300 درہماں دا نہیں. وہ پریشان ہو گئے، بھائی اور کٹ کر آوے اگے میں بڑا پیسہ چھوڑ کے آئے. تو پوچھتے نے پھر کتنے دا؟ فرمایا 500 درہم لویں گا. گل سمجھ آئی؟ 300 دا نہیں 500 لویں گا. وہ حیران ہو کے کہتے 500، فرمایا 800 دا دے گا. پہلے کہتے ہیں 500 دا دینے گا، پھر کہتے ہیں 800 دے بدلے لویں گا. یہ 800 دا دینے اور رو کے کہتا ہے قسم رب دی میرا گھوڑا تے 800 درہم دے. فرماتے ہیں پھر سستا کیوں پہ بیچتا؟ رو کے آخیا مجبور تو مجبوری بن گئی تے میں حضور دا غلام آنا. ساڈے آقا نے نا 2 گلاں تے قسم فرمائیے. حضور اکثر قسم نہیں سی فرماتے، حضور نے قسم نال بات کہن تو منع کیتا ہے، کسی گل تے قسم آئے میں نہ چکتے رہو، لیکن خود میری آقا نے نا کچھ باتاں تے ایک اس بات تے قسم اٹھائی ہے کہ جیڑا رب دے راہ دے پھر رب نو موڑ دیتا ہے. تے دوجی اس بات تے قسم فرمائی بس جیڑا منگے پھر ساری زندگی منگتے رہتا ہے. جہاں ہاتھی ہو جائے نا پھر کبھی وہ دین والا نہیں رہتا. میں کئی بندے دیکھے نے کوٹھیاں بن گئی نے پھر بھی منگتے ہیں، ہوٹل چلتے ہیں پھر بھی منگتے ہیں، گڈیاں رکھیاں نے پھر بھی منگتے ہیں. کیوں؟ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو گئی. حضور نے فرمایا جہاں منگنے لگ پہ پھر منگتے رہتے تو منگی نہیں سکتی. حضور کا فرمان سی میں نہیں منگے. گھوڑا کرتا سی میں آخیا سستا بیچتا بیچ دے، ضرورت تے پوری کریے نا، میں مجبور ہوں. جناب جریر نے فرمایا میں تے 800 دینے. انہیں آخیا پوری قیمت دبے، میری عید ہو گئی، پیسے لے رہے گھوڑا دے کے کہتے ہیں جریر ایک گل تے دس او میں مجبور سا، سستا پیا بیچتا سا، تو مہنگا کیوں لیا؟ تو مہنگا کیوں لیا؟ آپ مسکرائے فرمایا میں بھی مجبور سا، یار نال وعدہ جے کیتا سی مسلمان کو نقصان تے نہیں نہ ہون دینا. میں یار نال
دے غلام آنا اسی تے ڈھونڈتے ہیں کوئی مجبور لبے اسی تے مجبوراں نوں ہور ڈھاندے ہیں کس نے بیٹی دی شادی تے موٹر سائیکل بیچنا ہے تے ہور سستا کرو مجبور ہے دے گا اور میں پوری ذمہ داری نال کہہ رہا مشائخ اور علماء دی موجودگی وچ جو کسی دی مجبوری خریدے گا پھر رب انہوں بڑا مجبور کرتا ہے بھلا کر کسی کا اور تو کسی کا بھلا کرنا رب تیریاں مشکلات دور فرما دے گے تو کسی کا بن تو رب دی خاطر کسی نال نیکی کر اسی کہتے ہیں کہ نیکی دا تو زمانہ ہی نہیں بندے کہتے ہیں اور نیکی دا زمانہ اودے واسطے نہیں جیڑا کہندا بندہ مینوں بدلہ دے جنہیں رب کولوں بدلہ لینا ہے اودے واسطے اج بھی نیکی دا زمانہ ہے تو بدلہ رب کولوں ہے تو رب دا بن جا تو میرے بھائیوں کیا میں اور آپ پورے دے پورے اسلام کی داخل جو حضور نے سانو دیتے ہیں آسا وہ لے آئے کیا ساری زندگی کے معاملات وہ چاہیدہ تیسی نا محفل کے باہر جائیے تو زبان دسے کہ حضور دے غلامہ کی زبان دیکھو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نا حضور دی محفل لگی حضرت صوبان بیان کرتے رضی اللہ تعالیٰ اور کیا حضور دی محفل دا انداز سی اتنے محفل دا انداز کیے بات سجی ماں کھڑی کر لو پھر کبھی ماں کھڑی کر لو پھر ان پورا زور لا دیو گلا پاٹتا ہے کہ حضور دی محفل دا یہ انداز نہیں سی یہ خطیبانہ انداز نہیں خطیب دا کام میں خطابت کرے خطیب دا کام میں پیغام دے دے خطیب ہر جگہ دیکھو نا حضور دی بارگاہ میں سوال کیتا کہ یا رسول اللہ مومن کون ہوتا ہے امام الانبیاء نے 3 مثالہ دے کے مومن سمجھایا کہ مومن کون ہے پہلی بات حضور نے فرمایا حضور فرماتے ہیں مومن خالص سونے کی ڈلی کی طرح مومن خالص سونے کی طرح کیونکہ خالص سونے کو گرم کیتا جائے کہ وہ رنگ بھی نہیں بدلتا یہ وزن بھی نہیں کٹتا یہ وزن کٹ جاوے تو پھر بھی ملاوٹ ہے یہ رنگ بدل جاوے تو پھر بھی ملاوٹ ہے تو یہ خالص ہوئے گا تو وہ رنگ جو تپے گا نا رنگ نکھر کے آئے گا وہ جامعہ نظامیہ بہ کے پڑھاوے تو تامی چمک دیتا ہے فیض آباد مار کھاوے تو تامی چمک دیتا ہے وہ جتنا گرم ہوئے وہ رنگ اتنا نکھر دے پھر وہ کیونکہ چنانچہ والی بولی نہیں ہوتا مومن خالص سونے کی طرح ہوتا ہے مومن سچا ہوتا ہے کہ جھوٹ بولے تو پھر مومن تے نہیں ہوتا مومن کی آنکھ بھی حیا ہوتی ہے یہ اپنے محلے کی بچیوں دے کولوں محفوظ نہیں تے پھر مومن تے نہیں ہوتا اسی حضور سے غلام بننے ہیں یا وہ ساڑھے محلے میں جاندی بچی ساڑھی نظر تو اگر محفوظ نہیں تھی حضور دے غلامہ تک کم ہے مدینہ پاکی ادھی رات کا وقت ہے کہ یہودن لڑکی دودھ بیچن ہوتی ہے مدینہ مسلمان تہجد واسطے بیدار ہوتے ہیں لیکن آج وہ پہلے آگے بادل سرنا انہوں وقت کا پتہ نہ چلے اجے مسلمان بیدار نہیں ہوئے تھے جدوں داخل ہوئی نا حدود مدینہ کا آبادی دے قریب ہوئی تھے ایک چوک وچ نا چند یہودی شراب دے نشے وچ کھڑے سن انہاں ویکھیا رات تے لڑکی اکیلی ہے دی عزت ہوئی قریب ہوئے تے لڑکی پہچان گئی یہودی نے میں بھی یہودن مذہب ساڈا ایک نبی ساڈا ایک تو کہندی ہے میں تواڈے مذہب والی ہاں تواڈا میرا نبی کہ میرے قریب نہ آنا میں پاک دامن ہوں لڑکیاں دے سر تے شیطان سوار سی لڑکا آگے ہویا نا ایک انہیں آکھیا ہو میں تنوں موسیٰ دا واسطہ دے دیا میرے قریب نہ ہوئی وہ لڑکا ہو نیڑے آیا دوجے نے آگے نا دوپٹے نو ہاتھ پایا تے کہندی ہے میں تورات دا واسطہ دے دیا وہ لڑکے نے ایک گل نہ سنی لڑکی سمجھ گئی انہاں دے سراں تے شیطان سوار ہے میں کدھر لٹی نہ جاواں اپنے نبی دا نام لیا کچھ نہیں بنیا ذرا خدا نہ لواں جدے شہر وچ کھلوتی شاعر اسلام حفیظ جلندری کہندا ہے نہ حفظ آبرو کی جب کوئی صورت دکھائی تو اس مظلوم لڑکی نے محمد کی دہائی دی پکاری
نے نا پھر میرے مصطفیٰ کا نام لیا. دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے, نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے. حضور دیکھو بڑھے صحابی آدمی نہ لاٹھی پکڑی ہے, مسجد میں جا رہے ہیں, کان وچ آواز آئی کسی اوکھے ویلے نا میرے آقا کا نام لے میرے مصطفیٰ نو کسی نے پکارے. مسجد والے کن کر دیتی آواز وال نہ ہمت دے مطابق تیز چلے. چوک بھی جائے تے ویکھیا کہ لڑکی نو چند لڑکیاں نے گھیرے ہے, قریب آ کے پوچھتے نے دیے میرے نبی دا نام تو لیے؟ کہہ دیے میں مقدر دی ماری ہے اوکھے ویلے پریشانی جو تیرے نبی دا نام لے بیٹھے ہیں. فرمایا دیے میں تیرے مذہب دا کوئی مطلب نہیں, میں تے یار دا نام سن کے آیا ہوں. جب تک جان باقی ہے نا اے محمد دے نام تو قربان ہے. ہوں جب تک میں زندہ میں تیرے والی نام نہیں آن دیا گا. ڈنڈا لے انہوں مارن لگ پے. فرمایا دیے میں بڈھا انہاں دا مقابلہ نہیں کر سکتا, میری فکر نہ کری, تو عزت بچا کے نسے جان میں یار دے نام تے قربان کراں دے. میں اپنے آقا دے نام دی عزت رکھاں گا. نکل جا. لڑکی چند قدم چلی ہے, لڑکیاں نے باوے پکڑ کے گرا لیا. بڈھا پیا مارتا ہے, کوئی مکھا پیا مارتا ہے, کہ لڑکی نے چند قدم چل کے واپس آ کے کہتی ہے بابا جدے نام میری عزت بچائی ہے ذرا ان کا کلمہ بھی تے پڑھا دینا. اس قابل ہم کے اپنے آپ کو حضور کا غلام کہہ سکتے ہیں. حضرات گرامی, ہر نوجوان جدے کل موبائل اپنے موبائل دی گیلری دا سوچے وہ دے کی پہ ہے, جڑا گند موبائل وچ پہ ہے وہ حضور دے غلاماں دا طریقہ ہے. حضور دے غلاماں دے موبائل وچوں گانے نکلدے ہیں, حضور دے غلاماں دے موبائل وچوں گندیاں فلماں نکلدیاں ہیں, حضور دے غلاماں دے موبائل وچوں غیر محرم عورتاں دیاں تصویراں نکلدیاں نے. حضور دے غلاماں دا طریقہ ہے. حضور دے غلام تے عزتاں دے رکھے ہوئے ہیں. آتم تائی دی تھی قیدی بن کے آئی, سر دے وال ننگے نے. جدو میرے مصطفیٰ سامنے آئی نا, حضور نے وہ چادر جدیاں قسمہ میرا رب فرماوے اتار کے دے سر دے دیتی کہندی ہے میں کلمہ تے نہیں پڑھے, میں نو عزت کیوں پہ دے دے ہو؟ فرمایا تیئے تو اور بیکھے نے دربار محمد دا دربار ایتھے عزت دیتی جاندی ہے کسے دا مذہب بیک کے نہیں, دی بیک کے دی اپنی بھی ہوندی ہے غیر بھی دی ہوندی ہے. سبحان اللہ. میں ایک سوال کرنا ہے, آدم تائی کی بیٹی نے کلمہ نہیں پڑھا, اس وقت تے کلمہ بھی نہیں پڑھا. وہ تے حضور دا پیار بیک کے کہندی ہے میں اتنا پیار پہ دے دیو کہ میں نے اتنی اجازت نہیں دیتے میں اپنے بھائی عدی بن حاتم کو چلی جاؤں. حضور نے فرمایا میرے اس بارگاہ دے قانون بھی نہیں اسی قیدیاں نو رکھ دے ہیں غلام بنا کے, لیکن میری بارگاہ دا سوالی بھی تے کدی خالی نہیں نہ گیا. میں انتظام کر دینا تے میں چھوڑا, کیونکہ میرا مصطفیٰ کریم نا رب دی عطا نال اگلی گل پہ دے انتظام کر دینا. صحابہ کی ڈیوٹی لگائی اور پھر چھوڑیں گے حضور دے صحابہ. تے جدوں پہن اپنے بھائی کو پہنچی تے انہیں پوچھیا بھائی اتنا لمبا سفر تو انہاں نال کیتا ہے تے انہاں رستے تن تنگ تے نہیں کیتا, تیرے بال کوئی بری نظر نال تے نہیں ویکھیا؟ انہیں بھائی دے منہ تے تماچا مارے, آکھیا میں سکے ویر کو اتنی محفوظ نہیں جتنی محمد دے غلاماں کو محفوظ. انہیں آکھیا کہ اتنی محفوظ سی تے پھر میرے کو کیوں آئی ہے؟ کہندی ہے قسم رب دی میں رہنا اوتھے سی آئی نامہ خالی میں کلی اودی غلام نہ بنا, تم ہی ادا غلام بن جا. وہ اتنا قریب آ کے آؤ گی غلامی بھی کلے جائیے. کیا ساڈا کردار دیکھ کے تے اج کوئی غیر کلمہ پڑھن واسطے تیار ہے؟ جس محلے کی گلی وچ نوجوان دی نظر کتے دی طرح ہلکی ہوئی اور برکے بھی جاندیاں عورتاں کی بری نظر نہ ویکھے, وہ حضور دا غلام کہلان دا حقدار ہے. صحیح ہے تو خدا را اپنی نظر پاک کرو, سبحان اللہ, اپنی تنہائیاں پاک کرو. تنہائی بھی نہ ذرا میرے مصطفیٰ نال ذرا رابطہ کر کے تے ویکھے. اور تساں تنہائی بھی یورپ دے خیال کیتے نے, ذرا مدینے دا بھی خیال کر کے ویکھے. میرے مصطفیٰ نال ذرا تنہائی بھی گلاں کیتیاں.
اور حضور نال جڑا رابطہ کرتا ہے پھر اتنے دولت تے ویکھی نہیں جاتی، نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھدا، جے وہ ویکھے تے بندے دا دل ویکھدا۔ میری مجبوری ہے لوگاں واسطے کسی ٹائم میں شعر پڑھنا پہ جاتا ہے، کیونکہ میں سریلے خطیب نہیں سنتا، میں شیخ الحدیث مولانا اشرف سیالوی دیاں کیسٹاں سنن والا بندہ، میں انہاں لوگاں نوں سندا کہ جنہاں دے رات دن میرے مصطفیٰ دیاں حدیثاں نال گزرتے سن۔ اور مولانا اشرف سیالوی وہ بندے نے کہ کسی دی گل سن کے حوالہ لازمی دیکھنا پیندا ہے، لیکن علامہ صاحب جڑی گل کر دین پھر حوالہ دیکھن دی لوڑ نہیں پیندی، پتہ ہوندا ہے یہ بندہ نہ سونے دی طرح کرے کہ جو حوالہ دے رہا ہے صحیح حوالہ دے رہا ہے۔ تو مجبوراً کسی ٹائم تہاڈے ذوق واسطے میں ایک بات کر دینا، چلو سن لا دی، توجہ نہ ذرا ایک گلاں سن کہ اسی کس سمت جا رہے ہیں۔ علامہ اشرف علی تھانوی نے نا ایک واقعہ لکھا، وہ لکھتے ہیں کہ میرے استاد میرے پیر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی دے ایک استاد سن جنہاں دا نام سی قلندر علی۔ کی نام سی؟ قلندر علی۔ لکھتے ہیں کہ قلندر علی اس پائے دے ولی بھی سن، ہر روز راتی خواب وچ حضور دی زیارت کرتے سن، ہر روز بلا لالا انہوں نے سرکار دی زیارت کرتے سن۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے مدرسے ایک سید طالب علم پڑھتا سی، ایک دن وہ سبق یاد نہیں سی تے مولانا غصے ساتھ تھپڑ ماریا، تھپڑ مار بیٹھے مگر زیارت بند ہو گئی، راتی سوتے تے زیارت نہ ہوئی۔ تہجد دا وقت سی، مولانا قلندر علی سید زادے دے قدمہ تے اپنی پگڑی سوڑ دیتی، رسول دے شہزادے تیرے نانے ناراض ہو گئے۔ اچھا کتاب لکھن والا لکھ جاندیا، پڑھن والا پھر عقیدہ اخذ کرتا ہے۔ ان تھانوی صاحب نے واقعہ لکھ کے نا انہاں دلیل پیش کی تھی، اپنے استاد کی شان بیان کر دیا، اپنے دادا استاد کی شان بیان کر دیا، اپنے پیران کے استاد کی بات کر دیا، انہاں کی عظمت اتنی ہے، لیکن عقیدہ کی دے گئے نے تھپڑ ہندوستان لگا، نبی نو مدینے پتہ لگ گیا۔ دوجا عقیدہ یہ دے گئے نے با حضور جنہوں چان زیارت کران جنہی چان بند کر دے، حضور مختار کل بھی نہیں۔ سید زادے نے کیا حضور تسی استاد کو سمجھان واسطے ماریا سی، میں تے ناراض نہیں فرمایا، تو نہیں پر بڑے تے ناراض ہو گئے، تو معاف کرنے آکھیا جی میں 100 باری کیتا ہے مگر زیارت نہ ہوئی۔ جنہوں روز بد دعا دا مکھڑا نظر آتا ہو وہ دی زیارت بند ہو جائے۔ مولانا فکر بھی جنے پر حضور نو راضی کیتے بغیر میں مر گیا تو میرا کوئی عمل ہی کام نہیں آئے گا، میں مرن تو پہلے راضی کرا، بڑیاں دعاواں بڑیاں انتظاماں مگر حضور دی زیارت نہ ہوئی۔ کہندے نے کہ مولوی نو بلا کے نا تے مدرسے دیاں چابیاں دتیاں، پر تو مدرسہ چلا میں مدینے جا کے یار منا، چل پہ مدینے تے تھانوی صاحب عقیدہ یہ بھی دے گئے با حضور دی نیت کر کے مدینے جانا بھی جائے تھے۔ کہندے نے ساڑھے بڑے جاندے سن حضور دی نیت کر کے حضور کو راضی کرنے واسطے جاندے سن۔ مدینہ پاک پہنچے، بڑے روئے مواجہ شریف سامنے کھلو گئے مگر زیارت ہوئی۔ ڈبدا بندہ پھر ہاتھے مارتا ہے تو پھر مدینے دے علماء کو چلے گئے، بڑی زاری کی تھی، انہاں آکھیا جی اسی تے کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک بزرگ عالم دین سن مدینہ پاک دے، انہاں کو جا کے روئے نہ تے انہاں آکھیا قلندر علی غلطی بہت بڑی کی تھی، تیری گل ہن نہیں سنی جائے گی پر تیری معافی کا ایک رستہ ہے۔ اکھاں میں چمک پیدا ہوئی، کی رستہ ہے؟ انہاں کیا مدینے تو باہر ایک ڈیرہ ہے، اس ڈیرے تے ایک مائی رہتی ہے، پھٹے پرانے کپڑے نہیں، پیرا میں جتیاں کوئی نہیں، انہاں گلیاں پھر کے نعرے مار دیے تے لوگ انہوں جلی کہندے نے، پر وہ حضور دی بارگاہ وچ ایڈی منظور ہے نا، حضور او دی گل نہیں موڑ دے، جیڑی گل وہ کرے نا حضور مان جاتا ہے۔ تو مائی نو راضی کر، وہ تیری سفارش کرے۔ مائی نے ایک باری آکھیا نا میں سونیا جان دیو میں لکھ کے دینا حضور راضی ہو جائیں گے، ایک باری اندر صاف کرنا پھر تیریاں منیاں جان گے۔ وہ اندروں کے مسلمان بننا، باہروں مل مل دھوندی ہے، کدی اندروں بھی جو باہر کا دھونا کی کرے جب اندر صاف نہ ہو، باہروں بھی مسلمان نظر آ، اندروں بھی مسلمان بن، پھر ویک کرم نوازیاں کتنیاں ہو جاتی ہیں۔ مولانا کہتے ہیں میں نے پتہ دسو، انہاں کیا تنوں پتہ پوچھن دی لوڑ ہی کوئی، جدوں ادھی راتی دنیا ستی ہوندی ہے مائی مدینے ہوں گی،
تے چوک وچ کھلو کے نا نالے درود پڑھ دیئے نالے سونے دا روزہ ویکھ دیئے تو چوک وچ کھلو کے مولانا اٹھن لگے انہاں آکھیا اگلی گل بھی تے سن وہ مجذوب ہے تے ڈاڈی بڑی وہ دے نا ہاتھ وچ ڈنڈا ہوئے گا تے ایک باری انہیں تیرا عشق آزمانا ہے تو محنت کرے گا تینوں مارے گا وہ دے قدم نہ چھڑے وہ دے پیچھے پہ جانے مائی راضی ہو گئی تے نبی بھی راضی مولانا قلندر علی نا پھر عشاء کی نماز پڑھ کے چوک پہ جا کے کھلو گئے درود پہ پڑھ دے جدوں لوگ سو گئے تے گلیاں میں سناٹا چھا گیا نا تیرے پاس کو پھر ناریاں دی آواز آئی عارف کھڑی کہندے کہ چوک میں کھلو کہ گنبد خضرہ پہ دیکھتی ہے نعرے پہ مارتی ہے مولانا نا ہمت کر کے اگے ہوئے پگڑی اتار کے نا مائی دے قدمہ سے رکھی اماں بڑے دور آیا ہے حضور ناراض نہیں سنیا تیری منی جاندی ہے سفارش کر دے مائی نے تھپڑ مارے ہٹ جا میں کچھ نہیں کر سکتا مولانا نا پھر اٹھے پھر مائی دے قدمہ تے آ کے نا ہاتھ رکھیا اماں تیرے لب لنگے میرا کم بن جائے گا تیرا تے کچھ نہیں جانا سفارش کر دے عرضی کر دے مائی نے ڈنڈیاں دی بارش کر دی میں کچھ نہیں کر سکتی چلا جائے تو مولانا نے نا قدمہ تے ہاتھ رکھ کے کیا اماں میں بڑا پکا پتہ پوچھ کے آئے ہیں یا جان دینی ہے یا یہ مدینے والا راضی کر کے جانا ہے تیسرا راہ تے میں رکھی ہی کوئی نہیں یا مر جاواں گا یا حضور کو راضی کرا کے جانا ہے مائی نے کندھے تو پکڑیا آکھیا قلندر علی غلطی تے کیتی آ پر عشق دا بھی پکا نکلی ہے قلندر علی اٹھ جنوں اگے سنیاں ویکھدا سی لے اج جاگدیاں ویکھ لے ہر ایک باری من صاف تے کرو فلم دیکھ کے سونا تے آخنا کہ سانو حضور دی زیارت ہو جائے سارا دن تاشا کھیڑنیاں تے جھوٹ بول کے سونا تے آخنا حضور دی زیارت ہو جائے اندروں مومن مان اندر صاف کر جدو بندہ اندر صاف کرتا ہے نا پھر کرم ہو جاتا ہے میں نے بندہ کہنے لگا مولوی جی میں نے بڑیاں ڈروڑیاں خواباں ہوندیاں نے میں کیا سوندا کینے جنے جی بس میں نا وہ ہیڈ فون لا لینا تے گانے سنتا سنتا سو جاندے ہیں مجھے نیند نہیں ہوندی تے میں کیا پھر تینوں جنت دیاں ہوراں ملن جو کچھ سوچدا سونا پھر وہی نظر آنا ہے کہندا جی تہاڈا کی مطلب میں کیا وضو کر کے بستر تے جا عشاء دی نماز پڑھ کے بستر تے جا وضو ہو کے لیٹ جا قبلے وال منہ کر لے ایک تسبیح درود دی پڑھ کے تے اکھاں بند کر کے پھر ذرا اتنا کہندا سو جا بڑا چاہے زیارت دا بڑی حسرت اے ویکھن دی بڑا چاہے زیارت دا بڑی حسرت اے ویکھن دی کدے ویکھن تو پہلے مر نہ جاواں یا رسول اللہ جب حضور کی منا کے کرم اٹھے میں اپنے واسطے فخر سمجھتے ہیں اتنے علماء میرے ارد گرد بیٹھے نے قبلہ قاری صاحب بیٹھے نے علماء کرام تشریف فرما نے حضرت صاحب بیٹھے نے ویسے میں 10 بجے تو بعد تقریر کرتا نہیں بس 10 بجے اینڈ ہوگا میرا لیکن ٹائم 11 دے قریب ہونے والا ہے اجازت دیو تے کبھی سنا دے تاکہ نہ اس مضمون نو ذرا میں اور تواڈے ذہن بٹھا جاواں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی یہ صحابی نے جب کلمہ نہیں سی پڑھیا تے نہ سی عبد الشمس اور جب کلمہ پڑھیا نا تے میرے مصطفیٰ نے نام رکھیا عبد الرحمن اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے عبداللہ تے عبد الرحمن نام بڑے ہی پسند ہیں ایک جگہ تے میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ گھر بھی بڑا چنگا ہے جس گھر دے دسترخوان تے کوئی محمد نام دا بچہ بیٹھا ہوئے جس گھر بھی نا محمد نے پھر کیا اچھا ہے کہ محمد عبداللہ نام رکھ دیا جائے
میں نے بندہ کہنے لگا مولوی کوئی اے بھی نام دسو جڑا پہلے کدی کسی نے رکھیا ہوئے، میں خبر ابلیس رکھ لے یہ اج تک کسی نہیں ہوتی کوئی تو گانے میں جڑا کسی نے رکھیا سا او رکھنا ہے، تو او رکھ جڑا رب نو بھی پسند ہے تے رب دے محبوب نو بھی پسند ہے۔ اچھا نام رکھیا عبد الرحمان۔ ایک دن میرے مصطفیٰ کریم نے ویکھیا بلیاں نال بڑا پیار پہ کرتے سن، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ، بس یہ نام پھر اتنا پسند آ گیا نا، پھر نام حدیث کی بھی ابو ہریرہ ہی لکھے آئے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں اصحاب صفہ دے چبوترے تے بیٹھ کے نا حضور کو پڑھتا سا، اصحاب صفہ بھی جنہاں دا شمار ہوتا ہے، پڑھتا تے سا مگر میرا حافظہ بڑا کمزور سی، اور یقیناً انہاں حضور دی حدیث بھی سنی ہوئے گی۔ حضور فرماتے ہیں جو میری حدیث سنے یاد کرے پھر کسی نے اگے سنا دے وے، اللہ وہ چہرہ سلامت رکھے۔ یعنی کتنی پیاری دعا ہے، جیڑا میری حدیث یاد کر کے اگے سنا دے وے، اللہ وہ چہرہ۔ اسی وجہ سے نا جدوں کدی کسی محدث کی قبر کشائی کیتی گئی ہے نا تے اودے کفن تے پھول بھی ملے نے تے چہرے تے تر و تازگی بھی ملی، جڑا حدیث کی خدمت کرتا ہے پھر اودہ کفن بھی رب گندا نہیں ہونے دے۔ تو کوشش کی کرو علماء کو بیٹھ کے نا حدیث کا ترجمہ سن کے یاد کر کے آگے سنا دیتے۔ روٹی کھانے اگر بچیاں کو اتنا کہہ دیتا کہ حضور فرماتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، حدیث بھی ہو گئی تے ثواب بھی مل گئی۔ تے پانی پی رہے ہیں تے بچیاں کو آکھیا بیٹا بسم اللہ پڑھ کے شروع کرو، 3 گھٹ پڑھ کے پھر الحمدللہ کرو، کھانا کھا کے الحمدللہ، یعنی چھوٹی چھوٹی باتاں بھی حدیثاں بیان کیتیاں کرو۔ اسی نا اپنے بچیاں کو خود خلق انہاں کو انداز سکھایا ہے کہ جب بڑا بھی پوترے کو دستا ہوتا ہے کہ انگریز چند تے کیویں گیا ہے، کیوں پیا دستا ہے انگریز چند تے کیویں گیا ہے، انہوں دسنا محمد نے چند دے ٹکڑے کیویں کیتے سن، کیوں پیا دسنا ہے اپنے بیٹے کو کہ ٹارزن نے شیر کو کیویں گرایا سی، انہوں دسنا حضور دا صحابی جنگل جاندا ہے تے شیر پھر سلامیاں کس طرح پیش کرتا ہے۔ اپنی بیٹی کو سنڈریلا دی کہانی چھوڑ تے انہوں فاطمہ دی چادر تطہیر دے قصے جڑا، اپنی بیٹی نو باربی دے قصے ہٹا کے سیدہ عائشہ صدیقہ دی پاک دامنی دی بات تو گھر کے اندر بھی حضور دے صحابہ نو لے کے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میرا حافظہ کمزور سی تے دل بڑا کرتا سی میں حدیثاں آگے بیان کیتیاں کر۔ ایک باری میں ہمت کر کے حضور دی بارگاہ عرض کیتی یا رسول اللہ حافظہ بڑا کمزور ہے۔ امام الانبیاء نے ایک بار یہ نہیں فرمایا میں نبیاں حکیم نہیں ہوں، حافظے دا معاملہ حکیمہ کو جا علاج کرا، ایک باری بھی نہیں آکھیا۔ میں آکھیا حافظہ کمزور ہے، حضور نے فرمایا چادر بچھا دے۔ میں کندھے تو لا کے چادر بچھائی، حضور کھڑے ہو گئے، ہاتھ اس طرح ہوا کو بلند کر کے میری چادر تے رکھے، اٹھے بھی خالی میرے بھی خالی، چادر تے رکھے ہٹائے تے نظر کچھ نہیں ہوتا، فرمایا لپیٹ چادر سینے نہ لا، کہتے ہیں چادر لپیٹی سینے نہ لائی۔ میں تے آکھیا سی با اگلیاں گلاں سنا تے مینوں یاد رہن، چادر لاندا گیا مینوں تے پچھلیاں بھی یاد آ گئی۔ حضور نے اتنا حافظہ عطا کیتا پچھلیاں بھی۔ اور حدیث کا سب تو ترکڑا راوی ابو ہریرہ رضی، سب تو ترکڑا راوی، سب تو زیادہ روایتاں کیتیاں نے۔ کہندے نے مسجد نبوی حضور خطاب کر رہے ہیں، حضور نے فرمایا کون ہے تواڈے وچ جڑا میرے کولوں یہ گلاں سن کے یاد کر کے عمل کرے، جی عمل نہیں کر سکتا کسی ایسے کو دس دے جڑا عمل بھی کر سکتا ہو۔ کون ہے؟ فرماتے ہیں میں ہاتھ کھڑا کیا، یا رسول اللہ مینوں سناؤ۔ آقا مینوں دسو نا کی حکم ہے؟ کہتے ہیں جدوں میں گل کی نا تو امام الانبیاء مسکرائے، میں نے کول بلا لیا، حضور نے پھر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ آج کل تے ویسے بھی کرونا ہے، آج کل تے غریب مرید جاوے تے پیر صاحب دوروں کہتے ہیں کرونا بس دعا ہو جائے گی، یہ 5000 کا نوٹ پڑ گیا، پھر کرونا شرونا سب دفعہ ہو گیا، پھر سینیٹائزر لگ گیا ہے، یہ نوٹ بھی کوئی کرونا تے غریب بندے کرونا ہے۔ عجیب مزاج ہے نا، اور بازار میں پھر کے دیکھو جو بندہ امیر ہوتا ہے نا، اس کرونا نے قسم پڑھتے جا دیتے ہیں ساڈا رب تے توکل کتنا ہے۔ اس نے دس دیتا ہے اس قوم خالی نہ لیندی ہے رب دا، رب تے توکل کوئی نہیں۔ کرونا کو ڈر کے زنانیاں نو ماسک پوائے، رب کو ڈر کے دوپٹے نہیں کروائے۔ گڈی بیٹھی زنانی ماسک پایا دوپٹہ پھر بھی نہیں کیتا۔ اسے واسطے آگے پہ لوگ پریشان نے کہ باری کو دے نال رابطہ کر کے تے بیٹھے اتنا سانو رب کو دور۔ ایک جگہ تے میں گیا تو میں نے بندہ کہنے لگا جی کوئی دعا دسو، میں پیر صاحب کو گیا تے پیر صاحب آکھیا تیرے تے بندش ہو گئی۔ میں کیا نہیں ملتا ہوں، آکھیا بندش
میں کیا اولاد نہیں ہونا کیا بندش اتنے پیسے لگن گے تو پھر بندش کا توڑ کیتا جائے گا. علماء بیٹھے نہیں بندش کا کیتا تو کفر میں لے جاتا ہے. کی مطلب رب رزق دینا چاہتا ہے بندے بند کر دیتا ہے. بندش کا ہی مطلب ہے نا عمل بندے نے کیتا ہے نا بند کر دیتا ہے. رب اولاد دینا چاہتا ہے کہ بندے نے عمل کر کے بند کر دیتا ہے. بندے کی طاقت زیادہ پہ دستے ہیں. جب رب دینا چاہے نا فرعون کا 70,000 جادوگر سارا جادو کر بیٹھا سی. رب نے موسیٰ پھر بھی فرعون نے گھر بلوایا. جب وہ دینا چاہے پھر کون روک سکتا ہے. انہیں 70,000 بچہ مروایا بھی سی مگر جب رب دینا پھر کوئی روک تو اللہ نال اپنا تعلق مضبوط کرو. تو امام الانبیاء نا غریب نو بڑا پیار کرتے ہیں. وہ ایک غریب آدمی مدینہ پاک آیا وہ چاچا نے وہ کپڑے بھی لے رہے تے ماں نے چادر دیتی سی تے چادر لے کے حضور نے نام رکھیا عبداللہ تے ذوالبجادین کیا جاتا سی. تے مدینے چ انہاں دا کوئی رشتہ دار نہیں سی. تے جدوں غریب فوت ہو گیا نا تے لوگ کہنے لگے انہاں دا رشتہ دار کوئی نہیں انہاں دی قبر بھی کون اترے گا. حضور نے فرمایا میں آپ اترا گا. سبحان اللہ. جدا کوئی نہیں ہوندا اودے تے مصطفی کریم نے حضور قبر وچ اترے اپنے ہاتھوں تے لے کے قبر وچ رکھے. صحابہ کہتے ہیں قبر وچ رکھیا سانوں اتنا رشک نہیں آیا پر جب حضور نے دعا کی نا ساڑیاں چیخاں نکل گئیاں کاش اج اسی مرے ہوتے. اور دعا کی سی حضور نے عرض کی سونے ربا اندے آخری سانس تک میں اندے تو راضی سان تم ہی اندے تے راضی ہو جا. اتنے تے غریباں دے جنازے تے کوئی نہیں جاندا. کوئی امیر ہوئے تے پھر ماڑے دی مر گئی ماں تے کوئی نہیں لیندا نہ تگڑے دا مر گیا کتا سارا پنڈ نہیں سندا. مزاج ہی ایسا ہے نا غریب دا کون. بڑی معذرت نال تھے مدرسے والے ختم کیوں دیندے نے جنہیں مدرسے نال تعاون کرنا ہے. سرے محفل جو بولوں تو زمانے کو کھٹکتا ہوں چپ رہوں تو اندر کی بغاوت مار دیتا ہے. وہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو کسی نے پوچھیا تو مولوی فلاں اتنے پیسے پہ منگتا ہے. پھر آپ نے تقریر بھی چا کیا جڑا پیسے پہ منگتا ہے نا میں دین تاں دساں جے پیسے دے سو وہ دے کو واقع پا پہلے مدرسے دے 8 سالہ کا حساب کے دینا جڑیاں مفت روٹیاں کھادیاں پہلے وہ حساب کے دینا جو دین نے تینوں رکھ کے پالیا اسے دین واسطے آج تو بکاؤ ہو گیا تو نکلو یار نہ کینا تو بار. حضور غریب نال بڑا پیار کرتے ہیں. امام الانبیاء نے نا ہاتھ پکڑ کے فرمایا ابو ہریرہ آقا حکم فرمایا جس شے نو رب نے حرام کر دیتا ہے اودے کولو بچ جاویں رب تینوں بڑا عبادت گزار بنا دے گا. اتھے اسی بچدے نہیں تے عبادت گزار بننا چاہتے ہیں. میں کئی بندے ایسے ویکھے نے 5 وقت دے جماعت نال پہلی صف نماز بھی پڑھدے نے قرآن دی بھی باقاعدہ کردے نے تلاوت تسبیح بھی پڑھی ہے متھے تے داغ بھی پایا ہے دفتر بہ کے رشوت تو بغیر کام بھی نہیں کردے. جنہوں رب رسول نے حرام کیتا ہے وہ پیا کردا ہے پھر سجدے کتھوں قبول ہوندے نے. یہ بات یاد رکھو میرا رب متھے تے بنیا داغ بعد دیکھدا ہے دل وچ یار دی محبت پہلے ویکھدا ہے. وہ یار نال تعلق پہلے دیکھدا ہے. تو جس چیز نو رب نے حرام کر دیتا ہے نا اودے کولو بچ جاویں تو بڑا وڈا عبادت گزار بن جائے گا. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ جو رب نے تیرے مقدر وچ لکھیا ہے اس تے راضی ہو جاویں رب تینوں بڑا وڈا امیر کر دے گا. کیونکہ بھوکا بندہ ادوں ہوندا ہے نا جدوں دوجے نو. اشفاق احمد نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے وہ کہندا ہے کہ زیادہ دی ہوس حاصل دا مزہ بھی نہیں لین دیندی. گل سمجھ آئی. زیادہ دی ہوس حاصل دا مزہ جے سائیکل تے بہ کے بندہ موٹر سائیکل نو للچائی نظراں نال ویکھدا رہے تے سائیکل دا مزہ آ جائے گا. جے موٹر سائیکل تے بہ کے تے 2D والے نو ویکھدا رہے تے موٹر سائیکل دا مزہ آ جائے گا. جے 2D تے بہ کے تے پھر پجارو والے نو تے لینڈ کروزر والے نو ویکھدا رہے تے اونوں اپنی گڈی دا مزہ آ جائے گا. تے جڑا اپنی سائیکل وال ویکھے نا او سمجھدا ہے میری سائیکل ہی رب نے مینوں نا پراڈو دے طور تے عطا کیتی ہوئی ہے. جو حاصل دا مزہ لیندا ہے پھر بھول جاندا ہے ساریاں چیزاں اور جو دوجے دی ہوس وچ رہندا ہے نا اونوں حاصل دا مزہ. لوگ کہندے نے دولت آوے گی تے خوشی آوے گی. میں لینڈ کروزر تے بیٹھے پریشان ویکھے نے ریڑی تے بیٹھے ہسدے ویکھے نے. تو یہ خوشی رب کو لے انہاں چیزاں تو باہر نکل. حضور فرماندے نے جو رب نے لکھیا تو اس تے راضی ہو جا. ایک باری الحمدللہ کہہ کے تے ویکھ کدی نہ کسی مزدور نو روٹی کھاندا ویکھے. جڑے دوروں آندے نا مزدوریاں کرن انہاں دے ہاتھ بھی گندے ہون گے جسم تے مسالہ بھی لگا ہوے گا تے روٹی جڑی گھروں لے کے آندے نے کی ہوے گی رکھی روٹی تے اوتے اچار دی ڈلی. او روٹی رکھی کھا کے نا
تے پانی ٹھنڈا پی کے تے بعد وچ جس محبت نال آسمان وال ویکھ کے او شکر ادا کردے نے نا، خدا دی قسم ہے ساری دولت نچھاور کرن تے دل کردا ہے۔ اے جذبہ سانو نہیں جیڑا غریب نو ہے۔ تو جو رب نے لکھیا ہے اس تے راضی رہے۔ حضرت مولا علی فرماندے نے حضور نے فرمایا ہے جیڑا رب دے دتے تھوڑے رزق تے راضی ہے، اللہ او دے تھوڑے سجدیاں تے بھی راضی ہو جائے گا۔ تیسری بات حضور نے فرمایا ابو ہریرہ ہمسائے نال چنگا سلوک کریں، اللہ تینوں کامل مومن کر دے گا۔ ہمسائے نال حضرت با یزید بستامی دے نا ہمسائے ایک یہودی رہندا سی۔ با یزید بستامی دے گھر ہمسائے نال یہودی سی، او دے گھر چھوٹا جہا بچہ سی تے او یہودی مال تجارت لے کے چلا گیا۔ ایک دن ساری رات بچہ روندا رہا۔ فجر دے قریب با یزید نے دروازے تے دستک دے کے پوچھیا بہن خیر ہوئے بچہ کیوں پہ روندا ہے؟ انہیں آکھیا میرا خامن جو پیسہ دے گیا سی مک گیا ہے، اور اتنا بھی پیسہ نہیں کہ میں مٹی دا تیل لے کے چراغ بھی ڈال کے تو کمرہ روشن کر دی، اندھیرے دی وجہ تو بچہ روندا رہا۔ با یزید گھر آئے اپنا دیا بند کر کے تیل نکال کے دیتا، فرماندے نے بہن مینوں معاف کری، مینوں پتہ نہیں سی با تیری اے حالت ہے۔ پھر ایک مہینہ اسی طرح گزریا، ہر روز تیل بھی با یزید دیندے نے، 2 وقت دی روٹی بھی با یزید دیندے نے۔ او جدوں واپس آیا امام راضی لکھدے نے بیوی نے دسیا او اسی دے مذہب دے خلاف ہاں تے ساڈے نال اتنا بھلا کر گیا ہے، شکریہ ادا کرن آیا۔ آپ نے فرمایا شکریہ ادا نہ کری، میں تیرے واسطے کم نہیں کیتا، میں نہ کردا تے میرا رسول میرے تو ناراض ہو جاندا، میں نہ کردا میرا رب میرے تو ناراض ہو جاندا، میرے سجدے میرے منہ تے مارے جاندے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے ہمسایہ غیر مسلم ہے او دا ایک حق ہے، رشتہ دار ہے تے او دے 3 حق نے، اگر مسلمان ہے تے او دا 2 حق نے۔ میں تیرا حق کے ہمسائیگی ادا کر رہا ساں، شکریہ دی مینوں لوڑ نہیں۔ انہیں ہاتھ پکڑ کے آکھیا با یزید پھر مینوں دا کلمہ نہیں پڑھاندا جڑے غیراں نوں بھی اڈے حق پیا دیندا ہے، مینوں بھی تو دا غلام بنا دینا۔ تو اپنا کردار پیش کر کے تیرا رابطہ مدینے دے تاجدار نال ہے۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ جو اپنے واسطے پسند کردا ہے نا، مسلمان بھائی واسطے پسند کری، رب تینوں کامل مومن کر دے گا، کامل مسلمان کر دے گا۔ پہلے فرمایا کامل مومن کرے گا، ہمسائے نال اچھا سلوک کری، اتنے فرمایا تینوں رب پکا مسلمان کر دے گا۔ اشفاق احمد نہ لکھدا ہے کہ میں بڑا عرصہ اس مسئلے پھسیا رہا کہ مسلمان اور مومن وچ کی فرق ہے۔ بڑیاں بابیاں کول جا کے پوچھیا، سمجھ نہ آئی۔ کہندا میرا ایک بابا سی، میں اودے کول چلا گیا، میں کہیا بابا سمجھ نہیں آندی مسلمان اور مومن وچ کی فرق ہے؟ انہیں آکھیا پتر بڑی سادی جی گل ہے، میں کہیا سمجھاؤ۔ فرماندے نے پتر مسلمان او ہوندا ہے جیڑا رب نو مننے، مومن او ہوندا ہے جیڑا رب دی مننے۔ مسلمان او ہوندا ہے جیڑا رب نو مننے تے مومن او ہوندا ہے جیڑا رب، اسی رب نو مندے ہاں لیکن جھوٹ بول کے رب دی نہیں مندے۔ اسی رب نو مندے ہاں مگر ناپو تول وچ کمی کر کے تے رب دی نہیں مندے، یعنی اسی رب دی۔ مومن او ہوندا ہے جو رب دی بھی مننے۔ وہ آکھے پھر دن بھی تیرے نا تے راتاں بھی تیرے نا، میرا مرنا بھی تیرے نا، میرا جینا بھی تیرے نا۔ حضور نے 5ویں بات ارشاد فرمائی، فرمایا ابو ہریرہ زیادہ ہنسی نہیں، زیادہ ہنسی نہیں، دل مردہ ہو جائے گا۔ اور میرے آقا فرماندے نے جو میں جاننا ہے کدی تسی جان جاؤ پھر ہسنا تے بھول ہی جاؤ۔ تو آؤ کدی کدی نہ رب نو راضی کرن واسطے 2 آنسو بہا لیا کریے۔ کدی کدی تنہائی چٹھ کے نا میرے بھائیو بڑی جلدی آنسو آ جان گے۔ صرف نہ گھر بہ کے ایک باری سوچی میری دھی دا میرے بغیر گزارا نہیں، پر ایک دن میں چھڑ جانا ہے۔ ایک دن سوچی میرا پتر میرے بغیر کی کرے گا، پر میں چھڑ جے جانا ہے، میں رہنا نہیں۔ شاہ نصیر کہندے نے آج تو یہ کہتے ہو کیا کیا نہیں ہے میرے پاس، یہ بھی سوچا ایک دن جاؤ گے کیا کیا چھوڑ کر۔ تو اس نال یاری لانا جنہیں قبر وچ بھی کم ہونا ہے، مصطفیٰ دا بن جا جنہیں نا اتھے کم ہونا ہے جتھے تیری اولاد نے بھی کم نہیں آنا۔ اللہ تعالیٰ میری آپ دی حاضری قبول کرے، اللہ علماء دی عمر دے اندر علم دے اندر لافانی برکتاں عطا فرمائے۔ میں انتہائی مشکور ہاں علماء دا کہ جنہاں نے مجھ جیسے طالب علم دی گفتگو نو اتنی دیر بیٹھ کے برداشت بھی کیتا، سماعت بھی فرمایا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جان رحمت لا
کھو سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام کس نے دیکھا موسیٰ سے پوچھے کوئی کس نے دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھوں والوں کی ہمت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یا الہی صدقے ذکر رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم تقبل هذا المفضل ذكر بحق النبي الكريم وإنك على كل شيء قدير اللهم عذب عني الهم والحزن بسم الله على ديني ونفسي وولدي وأهلي ومالي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم فرجنا بدحول القبر واختم لنا بالخير والظفر واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والصالحين والصالحات اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير مولا کریم اسا تیرے بندے تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام تیری سونی بارگاہ دے وچ اس سونی محفل وچ حاضر ہاں اسا سارے نو ہر ایک تے ہر قدم تے کروڑ ہا نیکیاں اور سعادتاں نصیب فرما اس محفل پاک نو اپنی بارگاہ اپنے محبوب دی بارگاہ محبوب دے محبوباں دی بارگاہ قبول و منظور فرما جنہاں نے اہتمام فرمایا سارے بزم رضا دے نوجواناں نے اور دیگر جن خیال محلہ دے دیگر اراکین نے دور و نزدیک تو جڑے لوگ ہیں سارے مولا کریم انہاں دیاں دامنے درمنے سخنے ہر لحاظ نال جڑی کاوش ہوئی اپنی بارگاہ اپنے محبوب دی بارگاہ قبول فرما کے ساراں دے گھراں دے وچ اپنی رحمت دا نزول عطا فرما مولا کریم تکالیف پریشانیاں مصائب بیماریاں دور فرما کے ہر ایک دے گھر سکھ نصیب فرما مولا کریم جڑے لوگ آ کے تیرے اس بارگاہ نو تیرے اس گھر نو آباد فرمائندے تو انہاں دے گھراں دے وچ آبادی چا فرما گھر بار آل اولاد کاروبار وچ برکت نصیب فرما جناب سردار صاحب دی آواز وچ سوز وچ گداز وچ علم دے وچ مزید ترقی نصیب فرما انہاں دے والد گرامی نو لمبی عمر عطا فرما کے برکت نصیب فرما مولا کریم دیگر احباب علماء کرام حفاظ قراء نعت خواں جڑے بھی اپنی حاضری پیش کی تھی مولا کریم انہاں دی حاضری بھی اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما سارے دعا مانگو اللہ تعالی رحمت دی بارش دے نزول عطا فرماوے سارے اس علاقے تے اللہ اپنی خاص رحمت دا نزول